वहाँ पर ऐसा हुकूमती नुमाइंदे बिठाए गए हैं कि वो बिल्कुल अवामी नुमाइंदे हैं नहीं, वो तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पपट हैं। 40 घंटे तक पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ लड़ना मामूली बात है ही नहीं, और वो बार बार इसको चैलेंज कर रहे हैं, उसके रेट को चैलेंज कर रहे हैं। यानी 12 शहरों पर यकदम धमाके कर दिए, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस फेल हो गई। ये आईएसआई बार बार फेल हो रही है, इंटेलिजेंस की क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो आप लोग? दिन के 3 बजे थे, ताजुद का टाइम था, लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग उठ गए थे ताजुद के लिए, और उस टाइम बीले बलोच लिबरेशन आर्मी इस हमले के घात में बैठे हुई थी कि हमने पाकिस्तान के बड़े सूबे को किस तरह तबाह करना है, हमने किस तरह टारगेट करनी है, लोगों को किस तरह मारना है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाक आर्मी को किस तरह शिकस्त देनी है, किस तरह साइकोलॉजिकल डिफीट देनी है। तो ये लोग उन्होंने प्लान करके रखा हुआ था कि हमने पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से एक सूबे को किस तरह डिस्टेबलाइज मज़ीद करना है, और अपनी ताकत दिखानी है पाकिस्तान आर्मी को कि हम किस तरह अपनी कंट्रोल को, आपकी कंट्रोल को ख़त्म कर सकते हैं, और अपनी लेजिटिमेसी आपको दिखा सकते हैं कि हम भी एक पावर हैं। तो ये वक्त था 3 बजे कि उस टाइम बीले बलोच लिबरेशन आर्मी 12 जगहों पर खुदकश धमाके और अपने बड़े लश्कर के साथ, बड़े असलहे के साथ उन 12 शहरों पर हमला करते हैं जहां पर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टॉलेशन थे, जहां पर बैंक्स थे, जहां पर पुलिस स्टेशन थे। तो इन सारी जगह पर उन्होंने टारगेट दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट जगह यहाँ पर नौशकी, गवादर, कोयटा और बहुत सारे, यानी 12 जगहों पर ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पर हमले कर दिए। जिस तरह ये हमले उन्होंने कर दिए, और तकरीबन पाकिस्तान आर्मी और बीले के दरमियान ये जो मुकाबला था ये 40 घंटे तक जारी रहा, और वहाँ पर बिल्कुल वो बाज़ारों में घुल मिल रहे थे, लोगों से बिल्कुल गुलाम वहाँ पर असलहा दिखा रहे थे, और बैंक्स को रॉकेट लॉन्चर से तबाह कर रहे थे, और एक जंग जैसी सिचुएशन वो बिल्कुल लोगों को दिखा रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक अजीब बात मुझे नज़र ये आई कि वहाँ पर लोग उसको देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे, जैसे उन्होंने एक बैंक को टारगेट किया रॉकेट लॉन्चर से, और वहाँ पर लोग उससे गुल मिल रहे थे। और लोग ये समझ नहीं रहे थे कि ये दहशतगर्द है और ये अच्छे नहीं कर रहे हैं। लोग बिल्कुल एक नॉर्मल जैसा बिहेव उन लोगों के साथ कर रहे थे, जैसे मतलब वो समझ रहे थे कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये जो भी कर रहे हैं ये ठीक कर रही है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी हमले हो गए हैं कोयटा में, बलूचिस्तान में, ये नई बात नहीं है बीले के लिए। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस को भी बीले वालों ने, बलोच लिबरेशन वालों ने, मजीद ब्रिगेड ने अगवा किया था, लोगों को बिल्कुल यरगमाल बनाया हुआ था, जिसमें फिर पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन करके लोगों बाजियाब किया और ट्रेन को भी बाजियाब किया। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, एकदम एक ही साथ में आप 12 शहरों को किस तरह टारगेट कर सकते हैं? तो ये एक बड़ी ब्लंडर है हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की, यानी आईएसआई की बहुत बड़ी ब्लंडर, एक नाकामी है कि आईएसआई ने इस ऑपरेशन को प्रीएम्प्टिव नहीं किया, इस ऑपरेशन को फेल नहीं किया। तो ये जो उन्होंने बीले वालों ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ऑपरेशन को हिरोप कर दिया, हिरोप का नाम दे दिया, यानी ब्लैक स्टॉर्म, यानी काला तूफान का नाम दिया है इस ऑपरेशन को, कि बैक वक्त आप पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से बड़े शहरों को, वहाँ पर बैक वक्त 12 शहरों पर आप हमले करते हैं, वहाँ पर आप खुदकुश बमबार भी तैयार करते हैं, बड़े असलहे और बड़े लश्करों भी वहाँ पर उसके साथ आप हमलावर हो जाते हैं पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन पर, पाकिस्तान के एसेट पर, बैंक्स को आप टारगेट करते हैं, पुलिस स्टेशन को टारगेट करते हैं, आप किलों को टारगेट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह यही है कि ये नई बात तो थी नहीं, वहाँ पर वो बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर आम लोग सड़कों पर बिल्कुल नहीं घूम सकते। जब मगरिब की अज़ान हो जाए तो बिल्कुल आप वहाँ पर बाज़ार में नहीं घूम सकते, रात के टाइम पर आप सफ़र नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो ये रेट है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हुकूमती रेट है नहीं वहाँ पर। जब भी आप हुकूमत से बात करते तो हुकूमती नुमाइंदे आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप रात के वक्त बिल्कुल सफ़र से गुरेज करें, बलूचिस्तान में आप रात के वक्त
سفر نہیں کر سکتے، اور یہ جو ریٹ کمزور ہو گئے یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پر ایسا حکومتی نمائندے بٹھائے گئے ہیں کہ وہ بالکل عوامی نمائندے ہیں نہیں، وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ ہے، ان لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی مقاصد کو سربج کرتے ہیں۔ جیسے یہ جو سرفراز بگٹی ہے چیف منسٹر بلوچستان، وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے، اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بلوچستانی عوام کو فیسلٹیز نہیں دے رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہی ہے، ان کی فائنینشیل ہیلپ نہیں کر رہی ہے، وہاں پر آپ اسکول نہیں بنا رہے ہیں، وہاں پر آپ یونیورسٹی نہیں بنا رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ ہتھیار اٹھائیں گے، کیونکہ اگر آپ اس کو ان ساری چیزوں سے محروم رکھیں گے تو پھر ان کے ساتھ ان کے پاس آپشن نہیں ہوگی۔ جب آپشن نہیں ہوگی تو یہ بیلے والے مجید بریگیڈز آرگنائزیشن کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے، تو یہی لاسٹ آپشن ہوگا۔ لیکن ابھی وہی چیف منسٹر بالکل چینج ہو گئی، ان کے نیریٹو چینج ہو گیا ہے، کیونکہ وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھ کر سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ ہے کیونکہ ان کو ساری فیسلٹیز مہیا ہو رہی ہے تو ان کی تو مزے ہیں، لیکن باقی جو بلوچی لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ان کی پالیسیز کی وجہ سے اگر یہاں پر تھوڑی سی پالیسی میں چینج آ جاتی ہے، عوامی نمائندے آتے ہیں، ووٹوں سے آ جاتے ہیں، تو یہ سارا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے، لیکن وہ بالکل کرنے نہیں دیتی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی نہیں ہے کہ وہاں پر عوامی نمائندے آئے، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے بڑے ذخائر وہاں پر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچی عوام اور بلوچی جو ینگسٹر ہے وہ اس نیریٹو کو بالکل نہیں مانتے، وہ اس بیانی کو مانتے نہیں ہے کہ یہاں پر دہشت گرد ہے، اور یہ کہہ رہے کہ یہاں پر معدنیات ہے، یہاں پر ذخائر ہے، اس چیز پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا ماحول رچایا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے وسائل پر، آپ ہمارے ریسورسز پر حملہ کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو ہونے نہیں دیں گے۔ اگر آپ ساری مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ میں بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی اور ڈائلاگ نہیں کرتی اور بائی فورس زور سے یہ ساری چیزیں حل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ معاملہ گمبھیر ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں 2000 سے یہ اس طرح کے آپریشن میں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بلوچستان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ پہلے یہ سنتے تھے، اور میں نے سنا ہے جنرل پرویز مشرف سے، اگر آپ اکبر بھٹی کو مار دیتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، تو وہاں پر بلوچستان میں امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن آپ خود دیکھیں کہ اکبر بھٹی کے جانے کے بعد، اس کو ختم کرنے کے بعد کیا ہو گیا ہے، وہاں پر امن و امان کا صورتحال بالکل خراب ہو گیا ہے، بالکل امن نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ایک غلط تھیوری تھی جنرل پرویز مشرف کی، جو ابھی تک اس کا خمیازہ ساری پاکستانی عوام بھگت رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم اگر اکبر بھٹی کو قتل نہ کر دیتے تو اس طرح کے سچویشن نہ کریٹ ہو جاتے، پیدا نہیں ہوتے جس طرح ابھی سچویشن بلوچستان میں ہے۔ وہاں پر امن اور امان بالکل ختم ہو گیا ہے، وہاں پر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ سپورٹس نہیں کھیل سکتے، وہاں پر آپ ٹریولنگ نہیں کر سکتے، تو کس طرح ایک بڑا صوبہ آپ چھوڑ سکتے اس طرح کے پپٹ کے رحم کرم پر؟ اگر وہاں پر عوامی نمائندے آتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے DGSPR یہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو سہیل اپریدو کی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناکام ہے اور یہاں پر امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، اور جو چیف منسٹر بلوچستان ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر امن کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ خیبر پختونخوا کیا جو چیف منسٹر ہے وہ یہاں پر بالکل ناکام ہے، تو پھر یہاں سے بلوچستان سے تو امن یہاں پر ہے۔ بلوچستان میں تو آپ رات کے وقت سفر بالکل نہیں کر سکتے، یہاں پر تو آپ گھوم سکتے، سفر کر سکتے، کھیل کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کھیلوں کا جو میلے کا جو انعقاد ہوا تھا اس کی افتتاح کر دی۔ یہاں تو بالکل سب کچھ بالکل بندہ کر سکتے، بزنس ہو رہی ہے، ٹریولنگ ہو رہی ہے، ٹورزم ہو رہی ہے، ساری دنیا سے ٹورزم کے لیے لوگ یہاں پر خیبر پختونخوا کے ناردرن ایریا میں آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بلوچستان میں تو کچھ ہے نہیں، وہاں پر ساری جو کنٹرول ہے وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو پھر وہاں پر امن کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ ہے، ایک کویشچن ہے، بڑا کویشچن ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اپنی مقاصد کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ مسافر بسوں پر تو حملے ہوتے رہتے ہیں،
لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک معدنیات، ایک ریئر ارتھ منرل کی ٹرک پر جو معدنیات کانوں سے نکال کر لے جاتے اس پر حملہ کیا گیا ہو، اس کو ہائی جیک کیا گیا ہو، اس کو پکڑا کیا گیا ہو، بالکل نہیں کرتے۔ وہ آزاد چلتے رہتے ہیں، معدنیات کا کاروبار چلتا ہے، گولڈ کا کاروبار چلتا رہتا ہے، وہاں پر جو سمگلنگ کا کاروبار ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو ان کو کچھ کوئی نہیں کہتا۔ لیکن عام عوام اس کے بیچ میں آتے ہیں، وہ قتل ہو جاتے ہیں، معصوم عوام قتل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ صرف آپ عوام کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے سارا ماحول بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا، امن قائم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح کے عوامی نمائندہ آ جائے تو اس کو عوامی سپورٹ حاصل ہو، تو یہ بی لے والے آرگنائزیشن کو پھر کیا آپ کنٹرول کر لیں گے، اس کی گریوینسز آپ ختم کر لیں گے، لیکن ڈائلاگ سے۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ، ان ملٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں، ان کے ساتھ اس کی جوائننگ ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف حکومتی رائے اگر آپ دیکھیں، اس کی اوپینین دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 200 سے اوپر دہشت گردوں کو مارے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو انالائز کریں کہ 200 سے اوپر تو انہوں نے مارے ہیں، لیکن 200 سے اوپر انہوں نے جوائننگ بھی کی ہے، لوگوں نے جوائن بھی کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 200 جب وہ مارتے ہیں تو 200 اور آ جاتے ہیں، یعنی 300 400 آ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب جوائن کرتے ہیں تو 200 اگر ماریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی فورس تو بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب اس صرف 1000 لوگ ہیں، اب یہ بولتے ہیں کہ یہ 5000 سے اوپر لوگ ہیں، تو مزید اس کی فورس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس کی فورس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ ایک پریشان کن بات ہے حکومت کے لیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی ملٹنٹ آرگنائزیشن نے ساری پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کیا ہے۔ 40 گھنٹے تک پاکستانی فورسز کے ساتھ لڑنا معمولی بات ہے ہی نہیں، اور وہ بار بار اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ 3 باتیں ہیں۔ انہوں نے جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا، پاکستانی انٹیلیجنس کو پتہ نہیں چلا، ایسے ہی فیل ہو گئی۔ انہوں نے دن دہاڑے یعنی 12 شہروں پر یکدم دھماکے کر دیے، پاکستانی انٹیلیجنس فیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کی فورس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور پریونٹیو ایکشن ایسا ہی نہیں لے رہی ہے، لوگوں کو بالکل مطلب پر نہیں کرایا جا رہا ہے اس ملٹنٹ آرگنائزیشن سے، تو یہاں پر کیا ہے، یہ ایسا ہی بار بار فیل ہو رہی ہے، انٹیلیجنس کی فیلئر ہے، ان کو روکنا چاہیے پہلے سے۔ اگر یہ پلان کرتے ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو کرنے سے پہلے روکیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بھی جوائن کرائے ہیں، 2 عورتیں ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، وہ اس کے ساتھ مشین گن بھی ہے، وہ انہوں نے خودکش جیکٹ، بمبار جیکٹ بھی پہنا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ کس طرح یہ لڑکیاں، کم سن لڑکیاں تیار ہو جاتی ہیں اپنی جان کو داؤ کو، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کس طرح تیار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک ایسی حالات تک پہنچنا، ایک ایسی اسٹیج تک پہنچنا کہ وہ بالکل اپنی جان کی پرواہ نہ کیے اور بالکل اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے۔ تو یہ ہماری اسٹیٹ کی غلط پالیسی ہے، کیونکہ اپنی عوام کیسے اپنے ماں کے خلاف بندوق اٹھا سکتی ہے؟ اسٹیٹ کی مثال، ملک کی مثال ایک ماں ہے، تو کس طرح بچے اپنے ماں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے دیش کے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے وطن کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا چیز ہوا ہوگا اس کے ساتھ کہ انہوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اب یہ ہماری جو ماں ہے، ہماری جو اسٹیٹ ہے، یہ ہماری حفاظت نہیں کرتی، یہ ہمیں پروٹیکشن نہیں دیتی، اور یہ ہماری ایکسپلوٹیشن، ہماری احتسال مزید کر رہی ہے، ہمیں بے عزت کر رہی ہے، ہمیں بدنام کر رہی ہے، ہمارے پیاروں کو مار رہی ہے، ہمیں کوئی فیسلٹیز نہیں دے رہی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن ان کو فیس کرنا پڑے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ ضرور بندوق اٹھائے گی۔ اور یہاں پر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ پاکستانی گورنمنٹ یہ انڈیا پر الزام لگاتا ہے کہ اس بم حملوں میں انڈیا راں انوالو ہے، تو اگر راں انوالو ہے تو وہ تو کامیاب ہو گئی اپنے مقاصد کو، تو آپ کا کام کیا ہے؟ انڈیا میں جب ٹیررسٹ حملہ ہو گیا، دہشت گرد حملہ ہو گیا، تو انڈیا نے کیا کر دیا؟ انڈیا نے پاکستان کو ایک اسٹرانگ ریئیکشن دے دیا۔ اسٹرانگ ریئیکشن دینے کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل سطح پر، ڈومیسٹک سطح پر پاکستان کو
प्रेशराइज कर दिया और ये एक जंग जैसी सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी और आज हद तक क्या हुआ कि एक दूसरे पर उन्होंने मिसाइल दाग लिए। सिर्फ एक दहशतगर्द हमला वहाँ पर हो गया और उन्होंने सख्त रिएक्शन दे दिया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान बाहर तो कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ स्टेटमेंट जारी करके कि इसमें राम मुलव्वस है। तो इससे काम नहीं चलता। आप अगर राम मुलव्वस है तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन फिर आप भी अपना काम कर देना। इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग जवाब दे दे कि अगर आप यहाँ पर बलूचिस्तान में हमारे खिलाफ हमारे लोगों को उकसा रहे हैं तो फिर हम भी वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टेट फॉर टेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना पड़ेगा, लेकिन वो उठा नहीं रही। वो दूसरी पॉलिटिकल कामों में उलझी हुई हमारी इंटेलिजेंस, अगर वो पीटीआई को छोड़कर उसके खिलाफ क्रैकडाउन को छोड़कर इस तरह के अपनी सही जिम्मेवारी की तरफ माइल हो जाए तो फिर इस तरह के हमले पाकिस्तान में कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो दुश्मन को ख़त्म करे, क्योंकि वो इस तरह के लोग जो पाकिस्तान में अमन तबाह करते हैं तो वही लोग को प्रिएम्प्टिव करें, वही लोगों को ख़त्म करें। लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस वो दूसरी कामों में उलझी हुई है, वो पीटीआई को ख़त्म करने में लगी हुई है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। और अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल करने के लिए बलूचिस्तान में एक ऐसा हुकूमत लाना पड़ेगा, अवामी हुकूमत लाना पड़ेगा जिस पर आवाम का एतमाद हो, उन पर इनको यकीन हो कि ये जो हुकूमत है ये हमारे वोटों से बनी हुई है, ये हमारे हुकूक की हिफाजत करेगा, ये हमें अपने हुकूक देगा। और ये जो मादनियात है, जो गैस है, जो रेयर मिनरल है, जो जैम स्टोन्स है, जो इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है, ये बलूचिस्तान के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर ये इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर इस तरह की सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो सकती है। लेकिन अभी जो इस टाइम के बलूचिस्तान की सिचुएशन हो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि सारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जो वहाँ पर हुकूमत बनाई है वो अवामी हुकूमत है नहीं। और जब वहाँ पर अवामी हुकूमत है नहीं है तो वहाँ पर ये जो हमले ही मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ इशारा दे दिया है कि 12 शहरों पर वो एकदम धमाके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रा इन्वॉल्व होगी, इसमें मूसाद इन्वॉल्व होगी। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के शहर से पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर को डिस्टेबलाइज करें। अभी जो इस रीजन में एक वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है ईरान को लेकर, अमेरिका चाहता है कि ईरान की हुकूमत को, अली ख़ुमैनी को ख़त्म करके एक वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक हुकूमत, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हुकूमत को कायम की जाए, तो उसका असर पाकिस्तान पर ज़रूर आएगा। और अली ख़ुमैनी ने भी ये कह दिया है कि इस दफ़ा अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो ये एक रीजनल वार होगी, और जब रीजनल वार बनेगी तो इस बलूचिस्तान पर, इस सूबे पर बहुत बड़ा असर आएगा। तो यही वक्त है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और बाकी हुकूमत बैठ कर ये कैलकुलेट करे कि अभी वक्त है अपनी अवाम के साथ डायलॉग करें। ये हमारे अपने लोग हैं, बीरे वाले जो कलदम तंजीम है उनको बिठाए और उनकी सारी ग्रीवेंसेस हल करे। अगर इस तरह नहीं करेगा तो उनके साथ मज़ीद आवाम जुड़ेगी, क्योंकि आप जब टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कोलेटरल डैमेज हो जाती है, उसमें मासूम लोग मारे जाते हैं। जितने भी ये ड्रोन स्ट्राइक करते हैं, जितने भी आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पर मासूम लोग मारे जाते हैं। जैसे मासूम लोग आप मारते हो तो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो बंदूक उठाते हैं और आपके खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं। तो बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। तो इस तरह के धमाके फिर नहीं होंगे, क्योंकि आज तो 12 शहरों में उन्होंने एकदम धमाके कर दिए, तो दूसरी दफ़ा जब ये करेंगे तो ये धमाके उससे भी मज़ीद तबाहकुन होंगे, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा शहरों में वो करें, क्योंकि अभी उन्होंने दिखा दिया कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। हम एकदम 12 शहर में धमाके कर सकते हैं। हमने आपके ब्रेड को चैलेंज कर दिया, हमने आपके आईसाई को फेल कर दिया है, तो हम आपसे 2 कदम आगे चल रहे हैं और हम आपको बार बार टारगेट करेंगे। हम आपको मार कर सकते हैं, हम आपके ब्रेड को चैलेंज कर सकते हैं अगर आपने हमारे साथ बैठ कर डायलॉग नहीं किया। तो बलूचिस्तान की मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ डायलॉग में है, बातचीत में है, और वहाँ के लोगों के साथ आईने पाकिस्तान कानून के मुताबिक डील करना है। अगर यहाँ पर आपने महारंग बलूच को कैद कर रखा है, अगर आपने सारी जो बलूच यंगस्टर है, अगर आपने उनको
قید کر رکھا ہے 3 لوگوں کے تحت کہ اگر یہ لوگ بند ہیں تو بلوچستان میں امن آ جائے گا۔ آپ نے ماہرن بلوچ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو تقریباً 1 سال سے تو ماہرن بلوچ جیل میں بند ہے، اور یہ ساری یگسٹر اور اس کی ساری جو بلوچ یکجہتی کمیٹی والی جو کارکنان ہیں وہ تو جیل میں بند ہے۔ تو پھر بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ بلوچ لبریشن آرمی یہ کیا ہے؟ یہ وہی نوجوان ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں جو پاکستان سے ناراض ہے، جو پاکستانی حکومت سے ناراض ہے۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھ نہیں جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہی طرح اس طرح حملے وہ اسٹیٹ پر کریں گے۔ تو صرف اور صرف ماہرن بلوچ سے اور کچھ بلوچ نوجوان کو قید میں رکھ کر جیلوں میں ڈال کر اور مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے ان کو حل کیے بغیر یہ یہاں پر بلوچستان میں امن نہیں آ سکتا۔ اگر امن یہاں پر آپ نے قائم کرنا ہے تو صرف اور صرف یہاں پر قانون کے تحت آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ نے قانون کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ راہ پر، موساد پر، ان ساری دشمن ایجنسی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ یہاں پر آپ کا ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گروہانوں میں دیکھنا چاہیے، اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ویسے لوگوں کو اگر آپ مسنگ پرسن کرتے ہو، ان کو غائب کرتے ہو، ان کے آبا و اجداد کو، ان کے فیملی ممبر کو آپ ہٹاتے ہو تو اس سے معاملہ مزید گمبھیر ہو جائے گا۔ وہی لوگ آپ کے خلاف بندوق اٹھائیں گے، کیونکہ جب بھی ایک فیملی کا فرد غائب ہو جاتا ہے، جب بھی ایک فیملی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہی لوگ پھر وہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اسٹیٹ ہو یا پرتی واحد ہو تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور وہی ان کی سائیکی میں، ان کی دماغ میں یہ بات برسوں سے پڑی ہوئی ہے کہ اگر ایک بندہ بھی ہمارا مارا گیا یا ہماری فیملی کو نقصان پہنچی تو وہی پھر وہ بدلے کی آگ میں جاتے ہیں اور بدلے کی آگ میں وہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہیں پہ بہت ایزیلی موقع مل جاتا ہے ہمارے دشمن ایجنسیوں کو کہ وہ بہت آسانی سے ہمارے جو ناراض لوگ ہیں، جو ڈینیلیٹڈ لوگ ہیں، جو متنفر لوگ ہیں، وہ آسانی سے وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ بشیر زیب جیسے لوگ بھی پھر اس طرح ہماری بچیوں کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کو ورغلا کر پھر سوسائڈ بمبار بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی پالیسی چلتی رہی تو نیکسٹ 100 ایئر بھی بلوچستان میں امن نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔